فتحنا لك فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کے اندر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور کفر کا غرور خاک میں ملا۔ اسلام کو اللہ جل شانہ نے عزت عطا فرمائی۔ یہ وہ فتح تھی جس کا اعلان اللہ جل شانہ نے 2 سال قبل ہی فرما دیا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کے پس منظر میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے ارادہ سے 1400 جانثاروں کے ساتھ احرام کی حالت میں نکلے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اور اس وقت مذاکرات کے ذریعے سے معاہدہ طے ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ بظاہر اس میں بہت سی ایسی شقیں موجود تھیں کہ جس طرح مسلمان مغلوبیت میں آ گئے اور کفر غالب ہو گیا، لیکن ان شقوں کے موجود ہونے کے باوجود جب واپسی ہوئی تو اللہ جل شانہ نے راستے میں ہی انا فتحنا لک فتحا مبینا کی نوید سنائی کہ فتح مبین جو ہے وہ مبارک ہو۔ اب صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین حیران تھے کہ فتح مبین اسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی فتح مبین ہے، اور واقعی وہ فتح مبین کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ ایک شک یہ موجود تھی کہ اب عرب قبائل سب کے سب آزاد ہیں، جو جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ رہیں گے، اسی سے رفاقت بھی ہوگی اور انہی سے رقابت بھی ہوگی۔ تو اس طرح جب رفاقت اور رقابت ہوئی تو پھر یہی جو ہے اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو، سلطنتوں کو خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی، اور وہیں پر جو ہے بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے حلیف قبیلے نے کیا کیا کہ بدعہدی کی۔ اس بدعہدی کے ضمن میں جب وہ قبیلے کے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو فرمایا کہ 3 بنیادی شرائط ہیں، یا تو یہ ہے کہ ان کو خون بہا دیا جائے، یا پھر یہ ہے ان سے معافی مانگی جائے، نہیں تو تیسری صورت یہ ہے کہ پھر تیار ہو جاؤ، ہم لشکر لے کر کے آ رہے ہیں۔ وہ غرور اور تکبر کے اندر بند انہوں نے، مشرکین مکہ نے بظاہر یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری شروع کی۔ سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے صلح کی کوشش کی، معاہدے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جب واپس پہنچا تو انتہائی مایوسی کے عالم میں مشرکین نے سمجھا کہ اب جنگ ہی ہوگی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے نفوس سے قدسیہ کا ایک لشکر جرار لے کر کے نکلے، اور بالآخر 8 ہجری میں رمضان المبارک میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سفر کی صعوبتوں کی بنیاد پر روزے بھی توڑنے کا حکم دے دیا، اور روزے توڑنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ روزے توڑنے والے اجر میں روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے۔ جب یہ لشکر جرار ابوا کے مقام پر پہنچا، وہاں پڑاؤ کیا۔ رات کو ابو سفیان نے لشکر جرار کو دیکھنے کے لیے آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس اس کو لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد پر اس کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا۔ وہ واپس گیا اور پھر اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیا، اور اگلا دن رمضان المبارک، اکثر روایات میں یہ ہے کہ 16 رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی لڑائی کے مکہ مکرمہ میں
مطاف میں داخل ہوئے، آپ طواف بھی فرما رہے تھے، وہاں پر موجود بتوں کو بھی گرا رہے تھے، اور لسان نبوت سے جاء الحق وزهق الباطل کے نعرے بھی بلند فرما رہے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک فرمایا۔ بلال حبشی کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا جائے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا۔ جب آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر آئے، اور جب فتح کے بعد ایسا معاملہ تھا کہ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر تکالیف پہنچائی تھیں، لیکن وہ کیا سوچ رہے تھے کہ نامعلوم اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن رحمت للعالمین کی لسان نبوت سے یہی الفاظ نکلے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ آج کے دن کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، سب کو عام معافی ہوگی۔ اب فتح مکہ میں ایک تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر دشمنوں کو، جتنا بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا نام لے کر کے فرمایا، جن میں سے سر فہرست ابن قتل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ بالآخر وہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا رو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اس کو غلاف کعبہ سے باہر نکال کر کے جہنم رسید کیا۔ اب یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے، ایک طرف رحمت للعالمین لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف ابن قتل کے لیے خاص حکم جاری کیا جا رہا ہے۔ جب ہم تحقیقات کرتے ہیں تو ہمیں احادیث کے اوراق یہ بات بتلاتے ہیں کہ ابن قتل کا جرم یہ تھا کہ ایک تو وہ مرتد ہو گیا تھا، اور دوسرا جرم یہ تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا تھا، اہانت رسول کرنے والا تھا۔ تو اس لیے توہین رسالت کے مرتکب انسان کی سزا صرف اور صرف لسان نبوت سے نکلی کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس لیے ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک مرتد اور توہین رسالت کا مرتکب اس کی ایک ہی سزا ہے کہ سر تن سے جدا ہو۔ تو یہ ہمیں فتح مکہ سے سبق ملتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کسی بھی صورت میں اہانت کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ توہین رسالت کرنے والے کی ایک ہی سزا ہے کہ سر تن سے جدا کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دور حاضر کے اندر اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔